ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج 3 ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ 3 اہم مہمان بھی ہیں اور ایشو یہ ہے کہ ناظرین کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو آئے ہوئے ابھی 80 دن ہوئے ہیں, تقریباً 80 دن ہیں, اور یہ جو 100 دن ہوتا ہے کسی حکومت کا وہ ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے دنیا میں ہر پارٹی کے لیے. لیکن اس دن کے اندر اپوزیشن نے اس موجودہ حکومت کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے, اس پر یہ سوال ہے کہ کیا یہ تنقید 80 دنوں کے لیے جائز ہے, صحیح ہے؟ کیونکہ ہم نے آج دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے 2 ٹوک موجودہ حکومت کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب لے چکے ہیں اور نون لیگ بالکل لے رہی ہے. جب موقع ملتا ہے وہ آڑے ہاتھوں لیتی ہے. تو کیا یہ سوال ہے کہ یہ 80 دن کی آئی ہوئی ایک نئی حکومت جو اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے توڑ کے آئی ہے, اس کو اتنی سخت تنقید کا, جبکہ ہنی مون پیریڈ بھی اس کا پورا نہیں ہوا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے, ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ کیا یہ تنقید جائز ہے. دوسری طرف سعودی عرب کا وزٹ کیا, چین کا وزٹ کیا, آج کل یو اے کا وزٹ کیا, ملائیشیا کا وزٹ کرنے عمران خان جا رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام وزٹس بہت کامیاب وزٹس ہیں, بہت زیادہ. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 100 دن کے اندر موجودہ حکومت شدید بحران, جو پچھلی حکومتوں کا بوجھ تھا, اس بوجھ کے باوجود, شدید مشکلات کے باوجود, شدید بوجھ کے باوجود 100 دن میں پاکستان کے عوام کو اچھی خوشخبری سنائیں گے, ڈائریکشنز دیں گے, ملک کو بحران سے نکالنے کا لائے عمل دیں گے. تو ہم یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا 100 دن کے اندر موجودہ حکومت جو اتنے شدید مسائل کا شکار ہے, ان 4 وزٹ کے ساتھ کیا پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی, یہ سوال بنتا ہے. اور آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح ریئیکٹ کیا ہے, یعنی ڈائریکٹ ریئیکٹ کیا ہے, اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں ہمیں دیکھنے کو ملی, سننے کو ملی. تو وہ یہ ہے کہ اس طرح ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے امریکن صدر کو اس طرح فوری ریئیکشن نہیں دیا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ جی پاکستان نے کوئی مدد نہیں کی دہشت گردی کی اس جنگ میں, تو ہم ان کو وہ امداد ڈالر کیوں دیں. تو عمران خان صاحب کا 2 ٹوک آج کرارا جواب ان کو ہے. اس پہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ یہ ضروری تھا, اور پرائم منسٹر نے جو ریئیکٹ کیا یہ فوری ضروری تھا, یا وزارت خارجہ لیول پر اس کا ریئیکشن آنا چاہیے تھا. اس کے اوپر بھی تھوڑا بات کریں گے. میرے ساتھ 3 اہم گیسٹ ہیں, ان سے تعارف کراتا ہوں میں. میرے ساتھ ہیں جناب نواب یوسف تالپور صاحب, MNA ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کا شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شیخ روہیل اصغر صاحب, MNA ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ کا یہ بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. اور میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں, چیئرمین برائے وزیر اعظم یوتھ پروگرام, سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف. آپ کا بھی بہت شکریہ ہے. ان پروگرام کے اندر 2 ایک ایسے ایشوز کا ہم ضرور اٹھائیں گے. ایک ایشو کو تو جب ہم اٹھائیں گے تو 22 کروڑ عوام کو شاید سوئی ہوئی اس عوام کو وہ واقعہ یاد آئے گا, اور شاید سوئے ہوئے پارلیمنٹیرین کو بھی وہ واقعہ یاد آئے گا. تو میں وہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو آج آن ایئر کروں گا اور پوچھوں گا. تو میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں نواب یوسف تالپور صاحب کی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ نواب یوسف تالپور صاحب, یہ جو الزامات کی سیاست شروع کر دی ہے آپ نے, ابھی 80 دن ہوئے ہیں, اور 80 دن تو سر کسی بھی پارٹی کے لیے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے تو تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں. آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی بڑا گلگت میں سخت انہوں نے ان کو ہدف کا نشانہ بنایا. آصف زرداری صاحب نہیں چھوڑتے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. تو ابھی موقع تو دیں سر. میرے خیال میں جی سر, آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں جی سر وہ غلط کو غلط بھی نہ کہیں, صحیح کو صحیح بھی نہ کہیں. ایسا تو نہیں ہوتا, لیکن البتہ
ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف علی خان زرداری صاحب ہوں کہ وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. میں تو یاد دلاؤں گا آپ کو وہ دن بھی یاد رکھو جب پارلیمنٹ کی فلور پہ پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب ہم نے جمہوریت کو خطرہ دیکھا تو ہم نے PMLN کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے انشور کیا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ نہ ہو. اور انہوں نے آفر کیا تھا موجودہ حکومت کو کہ بھئی آپ کسی بھی قسم کی اگر مدد چاہتے ہیں تو پاکستان کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر ہم آپ کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس موجودہ حکومت؟ ہاں موجودہ آن دا فلور آف دا ہاؤس. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے آپ ابھی کوئی متفقہ ایک ایسا پلان یا پروگرام بناؤ جو جماعتیں ایک آتی جائیں گی دوسری جاتی جائیں گی، جو 20-25 سال کا پروگرام ہو اور وہ خاص طرح سے اکنامی کا پروگرام ہو. جو اکنامیکل حالات جو پاکستان کے ہیں وہ بڑے برے حد تک نیچے گئے ہیں. تو کس نے ان کی بہتری کے لیے کس نے کیے سر؟ سب ذمہ وار مثلا وہ آپ سب ذمہ وار. تو ان پارٹیوں سے کیوں یہ بات کریں جن پارٹیوں نے پاکستان کی معیشت کو خاص طور پر اس حد تک پہنچایا ہے؟ اس لیے بات کرے یا تو وہ خود سنبھال لے. وہ تو سنبھالا ہے انہوں نے. اچھا سنبھالا ہوا ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کو آفر کر رہے ہیں سر؟ یہ کہ 106 روپے کا ڈالر 134 روپے میں یہ تو ریئیکشن ہے سر آپ لوگوں کا جو چھوڑ کے گئے آپ ہیں. ایسا نہیں ہے. یہی اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اسی پہ بات کریں جس پہ بھی آپ بات کریں، لیکن معذرت کے ساتھ عرض یہی کروں گا کہ جو پوری صورتحال ہے جو کچھ ہم نے کیا PTI آپ سے پہلے PMLN تھی تو جو آپ نے دیا PMLN نے اس کو بہتر کیا یا خراب کیا؟ یہ سوال کا جواب دیجئے، میں ضرور آپ سے آگے بات کروں گا. پہلے تو یہ دیں نہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس پوزیشنز کو، پاکستان کی اس پوزیشنز کو PMLN کی حکومت نے اور اچھا کر دیا یا اور خراب کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب میں سچ بولنے کا عادی ہوں. جو حکومت آتی ہے اس کے بعد دوسری کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے آگے چلی جاتی ہے. یعنی خرابی میں. بہت زبردست بات کی آپ. دعا مانگتے ہیں کہ خدا کرے PTI جو آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو اچھی باتیں کی ہیں اور جس پہ عمل کر رہے ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے، ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس ملک غریب ملک کو آپ تو قرارداد ناکامی کا قرارداد لگ رہے تھے نواب صاحب ان کے خلاف. ادھر سے پھر 30-35 ارب کا ایک کیس کھلا، آپ تھوڑا سا سلو ہو گئے سر. نہیں یہ آپ کا خیال ہے. کیسز لوگ کہتے ہیں سر. نہیں آپ مجھے تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کب پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز نہیں بنے؟ یس ہمیشہ بنے. آصف علی خان 11-12 سال جیل میں رہا. یس. کوئی ایک کیس ثابت ہوا؟ نہیں ہوا. ابھی بھی آپ نے بنا ہے، شوق پورا کر لیں. روہیل اصغر صاحب، مثلا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو تنقید کرتے ہیں لیکن ہم تو حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ 5 سال پورا کرے. لیکن PMLN بھی سر ابھی 80 دن کے اندر انہیں چھوڑتی ہی نہیں ہے سر. انہیں موقع تو دے. 100 دن تو ہانی مون پیریڈ ہوتا ہے سر. ہانی مون پیریڈ میں تو کوئی تنقید ہوتی ہی نہیں ہے، بنتی ہی نہیں ہے سر. کیا کہیں گے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ آپ کی تو بہت دور تک نظر رہتی ہے. میں کچھ زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ ذرا نکال لیجئے اپنا پارلیمنٹ کا ریکارڈ نکلوا لیجئے. آپ کے پاس تو ایسے ذرائع ہیں نا، آپ نکال سکتے ہیں. اپوزیشن کے رہنماؤں کی آپ تقاریر نکال کے دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ حکومت کے بینچز کی تقریریں نکال کے دیکھ لیجئے. آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا
کہ اپوزیشن وہاں پہ بات کرے گی جہاں ملک کے اور عوام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی، ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا موقع آیا ہو، کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں، ورنہ بیشتر باتیں تو یہ ہوتی ہیں. اور دوسری بات جو بنیادی طور پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ اتفاق سے ہم بھی حکومت میں رہیں تو میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑتے ہوں، ہم بھی برداشت نہ کرتے ہوں، کبھی کبھی غصہ بھی دکھاتے ہوں گے، لیکن اصل ذمہ داری جو ہے اس چیز کو چلانا، ہاؤس کو چلانا، حکومت کو چلانا، کاروبار حکومت کو چلانا، یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا، یہ ٹریجری بینچز کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر آپ تقریریں سنیں ان کی جو موصوف جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے میں کبھی اکثر و بیشتر کہتا تھا کہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، سیاستدانوں کو کہیں باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی کافی دشمنی ہوتی ہے، جو ایسی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو ایسا رویہ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں. میری آپ اتنی ساری تقریریں سن لیں، مجھ جیسے شخص سے بھی جب آپ الٹے سیدھے سوال کریں گے تو پھر کتنی دیر، ایک وقت آئے گا کہ میں بھی الٹے سیدھے جواب دوں گا. اب وہ زمانہ نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں آپ بھول جائیے. اب دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ، جیسے یوسف طالپور صاحب کہہ رہے تھے، آصف زرداری صاحب نے ان لو اینڈ افیکشن ملک کے لیے یا ملک کے عوام کے لیے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنا کندھا پیش کیا. اتنا مزہ اڑایا گیا، اتنا کرٹیسائز کیا گیا کہ وہ شخص بھی سوچنے میں تیار ہو گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا بھائی. اچھا اس کے بعد اسی طرح ہی شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے الفاظ استعمال کیے، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے، بالاتر ہے. اچھا اب میں آپ کے پاس کافی وقت آج چکے اتنے زیادہ آپ کے مہمان نہیں ہیں تو میں ایک اور آپ کو بتاؤں. ابھی ایک نقطے میں پھنسے ہوئے ہیں جی، ہم شہباز شریف کو پی ایچ سی کا چیئرمین نہیں بنائیں گے. اور خدا کے بندو یار کوئی تو سمجھائے جا کے چیئرمین پی ایچ سی کا ووٹ ایک، چیئرمین پی ایچ سی نے صرف کیا کرنا ہے، کنوین کرنی ہے میٹنگ، وہ ڈیسائیڈنگ پار نہیں ہے. اس میں حکومت کے جو ممبران ہیں وہ زیادہ ہیں، اپوزیشن اس میں کم نمبرز میں ہوتی ہے. اور ایک بات، دوسری بات، اس کمیٹی میں یا اس ساری بیٹھک میں اس میں آپ کا جو آپ کا آڈیٹر جنرل ہے، آڈیٹر جنرل کی رول ہوتا ہے آڈیٹر جنرل کا اور اس کی ٹیم کا. اس کے بعد نیب کا نمائندہ وہاں پہ، ایف آئی اے کا نمائندہ وہاں پہ، اور لا ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ وہاں پہ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ وہاں پہ. اچھا وہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو میں نے اپنے تجربے سے جو میں نے حاصل کیا ہے کہ وہاں پہ ہر کسی ممبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی خامی سامنے آتی ہے تو اس پہ خوب بولا جائے. جب آپ کا یہ مزاج ہو جائے، جب آپ کے کان میں یہ آ کے کوئی کہہ دے تو میرے خیال میں پھر آگے چلنا تو مشکل بن جاتا ہے نا. ابھی بھی اگر میں یہ بات کہوں، میں ایک بات تو نواب صاحب کی ایک بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے کسی کام کو غلط نہ کہیں گے، اگر ہم کسی کام جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہم غلط نہ کہیں. مثال کے طور پہ آپ آئل پرائسز بڑھاتے ہیں تو اس پہ اپوزیشن بولے گی، یار آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھاتے ہیں، اپوزیشن بولے گی. یا آپ ڈاکٹر صاحب آپ کاش آپ 2013 کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپوزیشن کے جو اس وقت جو بھی مزاج تھا، جو بھی ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا، وہ ذرا دیکھ لیجئے. سڑکیں بند کر دیں، شہر بند کر دیے، تباہ و برباد کر دیں گے، الٹا لٹکا دیں گے، کھا جائیں گے، پی جائیں گے، اس پارلیمنٹ کو رہنے نہیں دیں گے، تباہ کر دیں گے. اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے جس میں شاید کبھی کبھار تو اب مجھے بھی شرم آتی ہے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ گندا بدبودار کہتے تھے، اسی پارلیمنٹ میں آپ تشریف لائے، اسی پارلیمنٹ کے آ کے آپ نے اپنے جو سیلریز تھیں، جو بینیفٹس تھے وہ لیے آپ نے. پر اس وقت کسی وقت جا کے آپ نے یہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو پھر کہہ دوں، کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کوئی ایسا کام نہیں کرے گی، میرا خیال ہے، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. سر مشاہد اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ بھی تو اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی زبان استعمال کی جائے. فیڈرل جو ہیں جو زبان استعمال کر رہے ہیں ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن مشاہد اللہ بھی تو بہت سینئر
پولیٹیشین ہے سر، وہ جس طرح آپ کیا کہیں گے اس کو؟ میں نے آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو عرض کیا ہے کہ اب وہ زمانہ چلا گیا جس لہجے میں، جس انداز میں، جن الفاظ میں آپ گفتگو فرمائیں گے آپ اسی انداز سے جواب بھی پائیں گے، اور اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے، آپ عزت و احترام سے بات کریں گے، تو میرے خیال میں شاید آپ عزت و احترام کے الفاظ ہی پائیں گے اور وہی ایٹیٹیوڈ پائیں گے۔ میں شاید وہ گول کر گیا تھا، مجھ جیسے شخص سے بھی آپ نے جب بدتمیزی کی تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں چپ کر کے سن لوں گا؟ کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں؟ کیا مجھے بولنا نہیں آتا؟ کیا مجھے جواب دینا نہیں آتا؟ پھر میں نے جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ شاید میرے خیال میں صدیوں یاد رہے گا، اور جب تک وہ رہیں گے، ایوان میں رہیں گے، وہ جواب جو ہے وہ یاد رکھیں۔ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں، رہے گا سر، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کو تنقید کرنی ہے، مناسب سمجھتے ہیں، وہاں اپوزیشن تنقید کرے گی، اپوزیشن کا یہ حق ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کام ماضی میں ہوا، میں یہ بات پورے اتھارٹی سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کام انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس سب سے ضروری، میں جو سمجھتا ہوں سب سے ضروری، کیونکہ جن لوگوں نے ماریں کھائی ہیں، جن لوگوں نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں، جن لوگوں نے اپنے کندھے پہ اپنے لیڈروں کی لاشیں اٹھائی ہیں، وہ کبھی بھی اس سسٹم کو ڈیریل ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اس پہ کوشش کریں گے کہ وہ مدد کریں، وہ احساس کریں، اور وہ اس چیز کو لے کے آگے چلیں۔ آج کل تو میں ویسے گلا تو نہیں ہے، شکوہ بھی نہیں ہے، آج کل تو عجیب کمال ہے کہ یعنی کہ آپ میری ذاتی زندگی کے اوپر بریکنگ نیوز چلتی ہے، میں جو بات کرتا ہوں اس کی بریکنگ نیوز چلتی ہے میری ذاتی زندگی پہ۔ بھائی خدا کے بندو، میری ذاتی نہیں تو زندگی یہ کا تو بیچاری کیا حکومت، یہ بریکنگ نیوز میں حکومت کا تو نہیں ہے نا سر رول، یہ تو میڈیا کا رول ہے۔ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس پہ بھی حکومت کو تنقید کریں گے؟ چلیے اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا یہ بات آپ نے کر لی۔ حکومت کے خلاف باتیں کریں تو آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے، نیپرا سامنے آ جاتا ہے، سارے کود پڑتے ہیں بیچ میں، انفارمیشن منسٹری سامنے آ جاتی ہے، لیکن جب آپ کے مخالف لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اس وقت کیا آپ سوئے ہوتے ہیں؟ نیپرا سویا ہوتا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہر جگہ ویسے تو سر جو آزادی ہے جس طریقے سے حکومت کہاں بیچاری روکتی ہے سر، سارا سب سے زیادہ تنقید تو بیچاری نہیں ہے، جہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کام کر لیا جاتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، میں کیونکہ اس وقت آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، عثمان ڈار صاحب کا پوائنٹ آف ویو آنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد عثمان ڈار کو موقع دیتا ہوں، کیونکہ اب یوسف تالپور صاحب کا بھی بڑا گلہ آ گیا ہے سامنے اور روحیل اصغر صاحب کا بھی آ گیا ہے، تو میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کی تنقید واقعی جائز ہے یا یہ تنقید جو ہے برائے تنقید ہے اور یہ ابھی ایک نئی حکومت سے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی عثمان ڈار صاحب، کیا کہیں گے ہمارے دو معزز مہمانوں نے جو بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی تنقید سے کچھ آپ کی آگاہی، مثلا آپ بہتری آئے گی، یہ تنقید جائز نہیں ہے، یہ تنقید برائے تنقید ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں شیخ صاحب کو سن رہا تھا اور ٹھیک ہے ان کا کہنا جی کہ اپوزیشن کا حق ہے اور جمہوریت بھی یہی اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے حق میں بولنا چاہیے تو یہ ضرور بولیں، لیکن ہمارا اختلاف جو ہے وہ ان سے یہ ہے کہ یہ پھر پورا سچ بولیں۔ یہ آواز تو اٹھاتی ہیں جی کہ گیس مہنگی کر دی، بجلی مہنگی کر دی حکومت نے، لیکن جو ادھورا سچ یہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی باتوں میں کہ کرنی کیوں پڑ رہی ہے یہ ساری چیزیں مہنگی ہم نے۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں تو آئے ابھی 85 ڈیز ہوئے، تو یہ تمام منصوبے جو بجلی کے ان کے دور حکومت میں لگے، مہنگے منصوبے بنائے گئے، لگائے گئے، ککس بیکس کے لیے انہوں نے لگائے،
اور عوام سے چارج کیا کرتے تھے؟ 11 روپے 72 پیسے کے قریب یہ چارج کر رہے ہیں، اور پڑ کتنے کی رہی ہے جی؟ 15 روپے کچھ پیسے کی پڑ رہی ہے۔ تو 3 روپے کچھ پیسے جب خسارہ آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 1200 ارب روپے کا جو سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے ہیں یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب ہماری حکومت بھی ختم ہوگی تو ہم اس کو 2000 یا 2500 پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم صرف کر یہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم قوم سے سچ بول رہے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ جو ان کے وقت کی خرابیوں کی وجہ سے جو انہوں نے مہنگے منصوبے چاہے وہ گیس کو لے کے لگائے، بجلی کو لے کے لگائے، جس طرح کی اکنامک پالیسیز کو یہ لے کے چلے، اور جس طرح کا معاشی بدحالی کا سامنا ہے آج، وہ تمام تر چیزیں قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پہ یہ چیختے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں جی کہ آپ کا رویہ سخت ہے۔ ہم تو وہ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے تلخ کلامی ضرور ہو رہی ہے، اپوزیشن سے ہو رہی ہے، یہ خود بھی کہہ رہے ہیں جی ہم بھی کرارا جواب دیتے ہیں، لیکن دیکھیں آج میں ابھی پروگرام میں آپ کے بیٹھے نیچے ٹکر پڑھ رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ نیب جو ہے یہ کالا قانون ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ دونوں معزز مہمان بیٹھے ہیں، یہ کالا قانون بنانے والے کون ہیں؟ یہی دونوں پارٹی ہیں نا، انہوں نے مل کے یہ کالا قانون بنایا ہے، اور آج یہ کالا قانون انہیں لگ کیوں رہا ہے؟ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج یہ نیب آزاد ہے، اس نیب کے اوپر وہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے جو ماضی میں تھا، اور یہ جو آپس میں مکمکا کر لیتے تھے اور وہ کیسز رک جاتے تھے، سلو ڈاؤن ہو جاتے تھے، اب یہ اکاؤنٹیبلٹی ان کو ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو نیب ہے، شاید نہیں بلکہ یہ کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ہماری کارکردگی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، چند دنوں میں ہم 100 روزہ جو ہمارا ایجنڈا تھا اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آسٹریلٹی کمپین سے ہم نے آغاز کیا، چند روز قبل آپ نے دیکھا 15 کروڑ کے قریب صرف 3 ماہ میں صرف وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کر دیے ہیں، صرف وزیر اعظم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، گورنر ہاؤسز، پنجاب میں جو چیف منسٹر ہاؤس تھا اس کے جو حالات ہیں وہ بھی سب قوم کے سامنے رکھیں گے، تو تقریباً 2-3 ارب روپے ہم قوم کو دکھائیں گے ان 3 ماہ میں ہم نے کس طرح کے اخراجات کم کیے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے اس نیشن کے لیے، اس قوم کے لیے جو قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی کی وجوہات کوئی ہماری پالیسیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ان لوگوں کا تسلسل تھا، ان لوگوں کی نہلیوں کا کہہ لیں جو پالیسیز گزشتہ 10 سالوں سے یہ دونوں حکومتیں بناتی آ رہی تھیں پاکستان میں، اور قرضے پہ قرضے لیتے جا رہے تھے، اور ہو کیا رہا تھا آپ کے سامنے ہے کہ ایکسپورٹ ہماری گرتی جا رہی تھی، امپورٹ آپ کے سامنے بڑھتی جا رہی تھی، اور جس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس ڈالر پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں 10 سے 12 بلین ڈالر کی، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان، اسد عمر صاحب اسی فائنینشیل فریم ورک پہ کام کر رہے ہیں جس سعودی عرب کے ٹور کی آپ بات کر رہے تھے، یو اے کی، چائنا کی، تو یہ کیوں انہیں جانا پڑ رہا ہے؟ وہ تمام ایک معاشی جو کہہ لیں ڈیسٹیبلائزیشن چل رہی تھی ملک میں، اس کو بحال کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور جس طرح کا مسٹرسٹ کہہ لیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں، انٹرنیشنل فورمز میں تھا، بالخصوص جب یہ پاناما لیکس آیا اور لوگ انہوں نے دیکھا کہ یہ جس طرح کی پراپرٹیز پھر باہر نکلی ہیں، تو یہ ایک گورنمنٹ ہماری درست ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے، اور ہماری کارکردگی پہ سوالات اٹھانے چاہیے اپوزیشن کو، اگر یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو لیٹس سی، جب ہم 100 روزہ ایجنڈا قوم کے سامنے رکھ دیں گے اس پہ ایک طویل بحث بھی کر لیں گے ہم ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب نواب یوسف تالپور صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چین کا، آپ ان کے سوال کا جو جواب دینا چاہیں کہ انہوں نے بڑا سالڈ پن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ نیب جو ہے وہ آج آپ کو بری لگنے لگی ہے، کل تک بری لگ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے نیب کو آزاد کر دیا ہے، نیب اب آزاد کام کر رہی ہے، پکڑ رہی ہے، دھکڑ رہی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ دبی رہتی تھی، پاؤں پکڑ کر رہتی تھی۔ تو دوسرا جو میرا سوال اس میں ایڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا، چین کا دورہ کیا، یو اے ای کا دورہ کیا، ملائیشیا کے دورے میں جا رہے ہیں، کامیاب دورہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ان کو معاشی طور پر بہت فیور ہوا ہے، اور دوسری بات ہے کئی اسکیمیں ہوئی ہیں، کئی معاہدے ہوئے ہیں۔ یہ ماضی کی جو 10 سالہ آپ کی حکومتیں تھیں اس میں آپ نے پتہ نہیں کتنے دورے کیے ہیں،
لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو. کیوں سر؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ جتنے دورے ماضی میں ہو آپ ان میں فائدہ نہیں ہوا؟ لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں. آپ میرے منہ سے فی الحال تو بالکل صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. جب لوگ سوال کریں گے تو ان سے بات کر لی جائے گی. لیکن اس سے پہلے جہاں تک نیب کا تعلق ہے، بالکل درست کہا میرے بھائی نے کہ اس نیب اور اس نیب کی آرگنائزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ہم بنانے والے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، کسی نے اس نیب کے خلاف کوئی ایسی آواز نہیں اٹھائی سوائے ایک چیز کے کہ آپ احتساب ون سائیڈڈ کیوں کر رہے ہو. احتساب ہونا چاہیے تو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ کرنا کہ بھئی محدود کر دینا اس کو چند لوگوں کے اوپر یا 1 2 4 لوگوں کے اوپر، دیٹ از وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، میں ذرا سا روہیل اصغر صاحب کی طرف چلا جاتا ہوں. روہیل اصغر صاحب، نواز شریف نے اتنے دورے کیے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے یہ 3 دورے ملک کے لیے بہت بہتر، بڑی رسپیکٹ ملی، بڑی عزت ملی، بڑا مقام ملا، بہت پیکیجز ملے، معاشی بہت سے مسائل حل ہوئے، لیکن جو اور دوروں میں بہت کم خرچ ہوئے، بہت کم لوگ گئے. اور میاں صاحب یا زرداری صاحب بڑے بڑے دورے کرتے تھے، فائدہ کچھ نہیں تھا. سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میری اپنی سوچ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا انداز ہے. میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بڑے دورے کیے، بہت جگہ گئے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت لوگوں سے ملے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سب دوروں کا اس سارے ادوار میں 5 سال میں اگر 1 سال ضائع نہ ہوتا تو اب تک اس کے ثمرات آپ کے سامنے آ چکے ہوتے. اور سب دوروں کا جو کریڈٹ تھا وہ تھا آپ کا سی پیک، جو چائنا نے نواز شریف صاحب پہ اعتماد کرتے ہوئے اتنا بڑا ایک سٹیک آپ کے ملک میں شروع کیا. آج اس کا کیا حشر ہے آپ جانتے ہوں گے. میں ساتھ تو نہیں تھا لیکن سننے میں آیا کہ چائنا نے اس پہ بہت ساری اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا، کیونکہ بہت لمبا ان کا تھا نا، اس پہ انویسٹمنٹ تھی. اور پھر اس میں یہ تھا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے، میں پہلی تو بات بڑے کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، میں کوئی اکانومسٹ تو ہوں نہیں اور نہ مجھے کوئی وہ 2+2 آتا ہے سارا کرنا، لیکن میں نے جو اس سے ساری چیز سے جو میں نے اخذ کیا یا جو میں نے اس کا کنکلوڈ کیا تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اس سی پیک کو اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو جو آپ کا ڈیفیسٹ ریئرلی ڈیفیسٹ آتا ہے، جو آپ کا شارٹ فال آتا ہے، وہ آپ کو اس سروسز سے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. چاہے جائے کہ اس پہ بہت ساری ابھی اور لوگوں نے اس میں شامل ہونا تھا جب وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا. بہت ساری اسٹیٹس تھی جو ابھی رشیا سے اسٹیٹ تھی، وہ سدرن اسٹیٹ تھی، وہ انہوں نے اس میں شامل ہونا تھا، رشیا نے شامل ہونا تھا، لیکن جو آپ نے اس کا حال حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، میں یہاں پہ آپ کا یہ سوال کے بعد میں پہلے ایک درست کر دوں کہ نیب کا ادارہ جو وجود میں آیا ڈاکٹر صاحب، آپ کم از کم لقمہ ضرور دیا کیجئے کہ آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کا نام ہے دانش کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، میں بتاتا اچھا نہیں لگتا، تو اس میں آپ پرویز مشرف صاحب کے دور پہ، لیکن آپ کے ہاں آپ ضرور میری گزارش سن لیجئے کہ آپ اس کو ضرور، میں بھی اگر کہیں غلطی کروں تو آپ مجھے بھی وہاں ٹوک دیا کیجئے کہ تم یہاں پہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہو. تو یہ ادارہ بنا تھا پرویز مشرف کے دور میں، جو آج دیکھ رہا تھا آپ ہی کے ٹی وی پہ میں ٹکرز دیکھ رہا تھا، اسعد رفیق کا یہ کہنا کہ اس میں سے جو سکم تھے یا جو اس میں خامیاں تھیں ان کو درست نہ کرنا ہماری غلطی تھی. ناظرین چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی روہیل اصغر صاحب، جہاں سے آپ کا سلسلہ ٹوٹا تھا ہم وہیں سے جوڑ دیتے. میں بہت ساری باتیں کر رہا تھا تو میں جی بولنے دیں روہیل اصغر کو کمپلیٹ کرنے دیں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. آن اے ویری لائٹر نوٹ میں یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی نیب کے اندر ہے، اچھا سب کو چھوڑ دیجیے آپ بات کو، میں نے آپ کے سامنے میاں صاحب کے جو دورے تھے ان کے متعلق بھی رکھ دیا، اور یہ بات ایک طے ہوتی ہے
کہ دورے جو ہوتے ہیں, جو فورن ٹورز آپ کے ہوتے ہیں, وہ آپ از خود طے نہیں کرتے, آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, جی میں نے یہاں پہ آنا ہے, آپ کی طرف آنا ہے اور آپ کے آ کے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. کہیں آپ اگر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آپ اپنے فورن منسٹری سے یہ بات کروا لیتے ہیں, لنک اپ کر لیتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیٹلڈ ہوتی ہیں بٹوین دی فورن منسٹری اینڈ دی دوسرے ممالک کے متعلق. اچھا, میں یہ پہلے جو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ یہی تھا کہ اس قانون میں کوئی سکم ضرور ہوگا جو حکومت بھی اس بات پہ بالکل آمادہ ہے کہ آئیے بیٹھ کے ہم اس میں جو سکم ہیں, جو اس میں خرابیاں ہیں, وہ ان کو ختم کر لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری اس محکمے نے ایجوکیشنسٹ سے, بڑے سینئر ایجوکیشنسٹ, ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. کیا ان کی سزا صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا؟ کیا ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ملک میں اچھے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے کیا, پی ایچ ڈیز لانے کے لیے کیا؟ اچھا, اب ان کو آپ نے اتنا کیا, ایسا بدنام کیا, ایسا ان کے اوپر آپ نے الزامات لگائے, ایسا آپ نے حشر کیا کہ کیا آپ یہ بھول گئے کہ ان کے کوئی رشتے تھے, ان کے کوئی تعلق تھے, ان کے کوئی واسطے تھے؟ جب آپ ایسی باتیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو پھر ایک کوسچن مارک آئے گا. صحیح. میں ذرا آتا ہوں عثمان ڈار صاحب, جو بھی آپ کہنا چاہیں عثمان ڈار صاحب اس کا جواب دیجیے گا, لیکن میں ایک کیس آپ کے سامنے, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں برائے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے, ایک وزٹ ہوا تھا سر 22 اکتوبر 2015 کا وزٹ ہے, جس میں میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی تھی امریکہ, اور وہاں مشال اوباما صاحبہ نے جو ہے وہ 70 ملین جو ہے وہ دیا تھا, گرلز لون پروگرام اناؤنس کیا تھا اکتوبر 22 2015 کا. وہ پیسہ آیا ہے یا نہیں آیا, اور اگر آیا ہے تو وہ کہاں استعمال ہوا؟ سر اب آپ کی ذمہ داری ہے اور سوال پوچھنا ہماری ذمہ داری, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے اس جو اماؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں باقاعدہ پوچھ تاچھ کی تھی, اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو 70 ملین ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس سے $7 لاکھ کے قریب یہ اماؤنٹ انیشل جو آئی, بیسیکلی یہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے جو ہے گرانٹ دینی تھی. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر یہ سارے پاناما لیکس اور دیگر معاملات بھی سامنے آئے ان کے لے کے, کرپشنز کے, اور یہ وہ پھر میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ وہ جو بیلنس اماؤنٹ ہے وہ پھر وہاں ہی رہ گئی, وہ انہوں نے پاکستان میں نہیں بھیجی. یہ میری جو ہے لاسٹ انفارمیشن ہے. اور دیکھیں جہاں تک رحیل اصغر صاحب بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پی ایم ایل این والے پرویز مشرف صاحب کی تاریخ پہ جا کے رک جاتے ہیں, لیکن 90s میں نہیں یہ جاتے احتساب کو لے کے. سیف الرحمان کمیشن ایک تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی مثال ہے وہ پاکستان میں, اس پہ یہ بات نہیں کرتے. احتساب کا ادارہ تو انہوں نے خود بنایا تھا, اور پیپلز پارٹی سے میرے دوست بیٹھے ہیں تالپور صاحب, وہ میرا خیال ہے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک تاریخی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی پیپلز پارٹی والوں کی, اور یہ خود بھی کہتے رہے. تو یہ کہنا جی کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بنا تھا اور پھر ہم نے آگے اسے کنٹینیو کیا یا ہم سے غلطی ہوگی, تو یہ 90 کی دہائی سے چل رہا ہے. اور ان کے سابق وزیر خارجہ جو پچھلے چند ہفتے پہلے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ قبول کیا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, 90 میں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو شاید یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو خود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں آج پی ٹی آئی والے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نیب کو لے کے. دیکھیں نیب کسی بھی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ قانون کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, نیب کو اسٹرینتھن کرنے کی قوانین کو ضرورت ہے, تو ہم سب کو اس کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو رکنا نہیں چاہیے, کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس کے اندر کم از کم پاکستان کے لوگ احتساب اکاؤنٹیبلٹی ڈاکٹر صاحب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جی نیب نے جو ہے کسی غلط بندے کو پکڑ لیا ہے یا نیب نے پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی, یہ بھی ٹھیک میسیج نہیں ہے. کوئی رسپانس دیجیے گا, کوئی رسپانس اس پہ کہ وزیر اعظم نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو
کرارا جواب دیا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک آدھ منٹ میں اس کا جواب آپ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب اس سے زبردست کیا رسپانس ہو سکتا تھا؟ ٹرمپ بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, تو وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہمیں 20 جو انہوں نے بلین ڈالر کا تانا دیا, اور پاکستان کے جو اپنے اخراجات ہیں وہ 123 بلین ڈالر کا ہمیں اکنامک لاس ہو چکا ہے, تو ہم تو الٹا 100 ارب ڈالر کا نقصان کر کے بیٹھے ہیں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے جی آپ کو 20 ارب ڈالر دے دیا. دوسری طرف جو ہمارے 75,000 کے قریب جو لوگ شہید ہوئے ہیں, ان قربانیوں کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے, جس کا کھل کے اظہار کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے. اور میں سمجھتا ہوں اپنے قوم کے وقار کے لیے اس سے زیادہ دلیرانہ بیان کیا وزیر اعظم دے سکتے ہیں. یہ بات تو ہے نواب یوسف تالپور صاحب, ماضی میں حکمرانوں نے, چونکہ 2 منٹ آپ کے پاس ہے, ماضی میں حکمرانوں نے اتنے دلیرانہ ریئیکٹ نہیں کیا امریکن پریزیڈنٹ کے اس طرح کے الزامات پہ. بالکل, اس میں کوئی شک تو آپ نہیں. بھی تعریف کریں گے سر؟ نہیں وہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے دلیرانہ بیان دیا ہے, لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس لیول پہ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں اس کی انداز گفتگو ہر ایک کو پتہ ہے, لیکن ہمیشہ اس لیول پہ وہی چیزیں کہی جاتی ہیں, لیکن لینگویج ڈپلومیٹک ہوتی ہے, مقصد وہی ہوتا ہے, الفاظ کا چناؤ اور ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سیدھی بات کی ہے اور اس کو کھرا جواب. سیدھا آدمی ہے نا کھرا آدمی ہے سر. بھائی اب آپ اس کو پوری, مثلا آپ تعریف کر رہے ہیں, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ سیدھا آدمی ہے, کھرا آدمی ہے. اس نے کھری کھری عوام کی جو عوام کی خواہشات تھی اس کی نمائندگی کر دی. وہ صحیح ہوں گے یس, تو شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس کی تو ہم تائید کریں گے, جہاں یہ غلطی کریں گے اس کی ہم نشاندہی کریں گے, اس پہ تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. تو اس لیے جہاں جہاں صحیح ہے ہم وہ بات صحیح کریں گے. احتساب کمیشن کا جو حوالہ دیا وہ بالکل صحیح تھا. احتساب کمیشن کا جو نہیں, مثلا جو احتساب الرحمان صاحب نے جو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس تو زمانے میں نے عرض کیا نہیں, ابھی تک بھی جو کیس بھگت رہا ہے وہی ہے, وہی سیف الرحمان والا وہی بغض رہا ہے. جی روہیل اصغر صاحب, اس پہ آؤں گا پرٹیکولر کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے, عام لوگوں بھی کہہ رہے ہیں. میں معافی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میں معافی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, میں ان کا ماضی دیکھ کے تو کم از کم اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. کل ان کا کوئی ٹویٹ اور آ جائے گا. نہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, میں معافی چاہوں گا آپ سے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی, تالپور صاحب سے بھی, عثمان صاحب سے بھی, کہ میں اتنی جلدی اس کے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا, اس لیے کہ وہ کل کو ان کا اور ٹویٹ آ جائے. جب تو ایک ویسے بات آپ ذرا غور کیجئے گا, وہ قطری ہاتھ سے لا تلکی والا کام نہیں کریں گے. 9/11 نہیں, آپ یہ ایک بالکل علیحدہ ڈسکشن ہے, آپ میں سب بے شک کر لیجئے گا, آپ شاید اس مقام تک نہیں پہنچے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کے پاس وہ نہیں ہے چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ تو بہت پہلے میاں صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے, نہ قطری خط کے ساتھ, نہ پناما کے ساتھ, نہ کسی اور چیز کے ساتھ, ان کا تو واسطہ ہی نہیں ہے, وہ تو خام خواہ جوڑ دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ 9/11 کس کے دور میں ہوا اور اس کے ساتھی کون کون تھے. آج جو آپ کے 70,000 اس ملک کے عوام بے قصور شہید ہوئے, وہ ان کا خون, ان کی جانوں کا سب ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو لوگ اس کی کشتی میں سوار تھے. آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آج آپ اگر کر کے تو آپ اپنے گناہوں کو کفارہ کر دیں گے, آپ وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ نہیں, یہ ختم نہیں ہوگی. اور مجھ سے آپ اس قسم کی توقع بھی نہ کیجیے گا کہ میں اتنی جلدی کوئی ری ایکشن دے دوں گا. یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ مطلب سب سے کھرا جواب جو دیا تھا آج تک سیاستدانوں میں, ڈاکٹر صاحب ذرا غور کیجیے گا میری بات پہ, آج تک کے سیاستدانوں نے جو سب سے کھرا جواب دیا تھا اس کا نام تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید, جس نے کہا تھا میری نوک, جوتے کی نوک پہ امریکہ. یہ ذرا غور کیجیے گا, سن لیجیے گا. اس لیے میں ان کے تو قطعی طور پہ نہیں کہوں گا, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کل ٹویٹ کیا آئے گا, یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا, یہ تو عثمان ڈار نے کر دیا. یار یہ کیسے, میں تو نہیں کر سکتا. اچھا عثمان ڈار آخری رسپونڈ ٹائم نہیں ہے, یہ جملہ شیخ صاحب, یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے, کہ یہ قطری ہاتھ میرا نہیں ہے. مجھے عمران خان صاحب کھڑے ہیں, ٹویٹ پہ بھی کھڑے ہیں, خان کی نہ اسٹیٹمنٹ پہ بھی کھڑے ہیں. خدا کے لیے یار, بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے, اب آپ مذاق کرنے لگ گئے ہو, اب آپ ہزار ہیں دنیا کو. بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.